بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشاب کی بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر نہیں چڑھتا۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ کھیرا آپ کے دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بھجی ہوئی راکھ میں نمک شامل کر کے دانتوں پر لگائیں۔ جن عورتوں کے جسم پر غیر ضروری بال ہوں گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ معدے کی گرمائش کا مسئلہ ہو تو 3 چیزیں زیادہ استعمال کریں۔ معدے کی گرمائش سے نجات ملے گی۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچیں ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک نہ کھاؤ، اس سے مزید درد بڑھ جائے گا۔ نمکین پانی سر میں ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو چاولوں کو ابال کر کھاؤ۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ چھوٹی دیسی چمچ گھی روزانہ کھائیں۔ خالص شہد میں اسپاغول ملا کر کھائیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملتی ہے۔ اس سے وائٹ سیل بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کرو، چہرے پر لگاؤ، جھریوں کو آسانی سے ختم کر دیتا ہے۔ نہار منہ انار کھائیں تو معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل ٹھہر جائے گا۔ روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر دیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو یا ذہنی تناؤ ہو تو سنترے کا جوس پئیں۔ عورت کو حمل کے دوران اگر ٹانگوں میں مسلسل درد رہتا ہو تو زیادہ پانی پیا کریں، کیونکہ یہ درد کی سب سے بڑی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ سانس پھولنے کی وجوہات: جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ ترک کر دیں اور موٹاپے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھیپھڑوں کی صفائی کرنی ہے تو ادرک والا پانی پیا کرو۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ پودینہ، تلسی اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگائیں۔ کچھ دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کہیں بھی زخم ہو، اس وجہ سے درد ہو تو ہلدی استعمال کریں۔ سوکھی روٹی کو 1 رات دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں۔ اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ سر پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے ملا کر روزانہ لگائیں۔ دائمی قبض کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی ادرک کا قہوہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے 1 لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ دیں؟ آپ کو مہنگی پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ قریب بیٹھ کر لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو زیادہ بینگن کھانا مفید ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھویا کریں۔ آپ کی بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ اسپاغول کا چھلکا، کھیرا اور سونف
گنے کے رس میں غذائیت کے ساتھ طبی فوائد بھی ملتے ہیں۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی بھر کبھی لکوہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل ایک ٹماٹر کھا لیا کرو یا گرین ٹی کا 1 کپ پی کر سو جایا کرو۔ اگر آپ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی اور لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض، پیٹ درد اور تیزابیت نہیں ہوگی۔ پیشاب آنے پر پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو اس پگول کو دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ اگر آپ سونے سے پہلے دودھ پئیں گے تو آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ چنبیلی کے پتے پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح چمک جاتا ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو اگر کھانسی ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ پیاری ناظرین، اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ صدقہ کرنے کی تربیت بھی دیں تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ماہر نفسیات کے مطابق اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سرمے دانی میں 1 لونگ بما پھول ڈال دیں، 1 مہینے بعد 2 لونگ نکال دیں۔ اس طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کریں اور وہی سرما روزانہ لگایا کریں۔ انشاءاللہ عمر بھر نظر کمزور نہیں ہوگی، چشمے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ دبے پڑ جائیں تو کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش پر یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ روٹی کے ساتھ آم کھانے سے ہر قسم کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے نیم یا چینی ملے پانی میں ڈبو دیں۔ اگر کپڑوں کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا لیں، کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ عورت ایک سبزی کے پانی سے چہرہ دھو لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ بند گوبھی کے پتوں سے اپنا چہرہ دھو لو۔ خواب میں دعا رو کر مانگنا خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ کان کے درد سے چھٹکارا پانے کا روحانی علاج یا سمیع 21 بار پڑھ کر مریض کے کانوں میں پھونک مار دیجیے۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو بھنے چنے کھانے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا۔ چہرے کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ چہرے پر کھیرے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دہی ڈال کر لگا کر سو جایا کرو۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماریں، کان سے پانی نکل آئے گا۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے حمل بھی نہیں ٹھہرتا۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کان میں ڈالنے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ رات کو پیٹ کے اوپر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے۔
اس کے علاوہ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پئیں، پرسکون نیند بھی آ جاتی ہے۔ جو لوگ ہفتے میں 4 بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک، شوگر اور دل کے دورہ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عورت روزانہ بیسن کی روٹی کھا لیا کرے، اس سے اس کا رنگ صاف ہو جائے گا اور بغیر کسی ورزش کے موٹاپا کم ہوگا۔ جو لوگ دہی میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر کھاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ فالج کی بیماری میں خرگوش کا گوشت بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت بہترین ہو جائے گی۔ پودینے کے جوس میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پئیں۔ بدہضمی، سینے کی جلن، بھوک نہ لگنا، معدے کا درد ہوتا ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ لال سیبوں کا رس پی لو۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں کہ گرم چیزیں کھانے سے دل کی کمزوری مزید ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ اندرونی طور پر کمزور ہیں۔ گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کھلا کی سرسوں کے تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کریں۔ کھٹے ڈکار آتی ہوں تو کچے انگور کھائیں۔ LCD وغیرہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہو تو پالک کا استعمال نہ کریں۔ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا چاہتے ہو تو بند گوبھی کھاؤ اور دہی کی ملائی کھایا کرو۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کے پیاز کھائیں، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہو گے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کرواؤ، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر چھینک آ رہی ہے تو چھینک کو روکنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ چھینک روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نحوست آتی ہے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک استعمال کرنے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ انجیر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ بادام کا تیل ناف میں استعمال کرو، کمزوری سے نجات ملے گی۔ صبح نہار منہ 1 کھجور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے بادام کھائیں۔ اگر نظر کمزور ہو رہی ہے تو گاجریں کھائیں۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو چند دانے کشمش کے کھا لیں۔ یہ آپ کی انرجی کو بڑھا دیتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا عذاب قبر سے نجات کا باعث ہے۔ اگر سانس لینے میں مسئلہ پیش آتا ہے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو۔ زبان پر چھالے ہیں تو سونف کا استعمال کریں۔ جو شخص مخلص اور دل کا صاف ہوتا ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کلی کرنے سے کافی معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جوانی میں میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے
بڑھاپے کا شکار انسان جلد ہو جاتا ہے اور شوگر کا مرض بھی بن جاتا ہے۔ گلے کا شدید درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار لیموں ضرور کھائیں۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھائیں۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، جو ہمیشہ مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ دل کی بیماری دور کرنے کے لیے کھجوریں کھائیں۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے جملہ امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کھانا کھانے کی فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے؟ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو۔ قرض، مرض اور فرض، 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں، دانتوں کے اندر کیڑا لگ جائے گا۔ چینی والی چائے زیادہ پینے سے شوگر بہت جلدی آتی ہے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ زیادہ غصہ مت کیا کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ پانی زیادہ استعمال کریں کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ ہر وقت باوضو رہا کریں، اس سے آپ کی روح میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر لمبی ہوگی۔ کھانا جلدی ہضم کرنا چاہتے ہو تو روٹی کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لو۔ سفر کرنا دماغ کی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت پڑھنے سے آفتیں دور ہوں گی، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ اور کم کھاتے ہیں۔ ادرک کی چائے پینے سے انسان امراض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ شرم کی کشش خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پی لو، جوان دکھائی دینے لگو گے۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دو۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر دانتوں پر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن، میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ جو کھانے کی فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ عورت حمل کے دوران کھٹی اور کراری چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی استعمال کرے۔ جو عورت رنگ گورا کرنا چاہتی ہے دہی میں بادام ڈال کر کھا لیں۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد دیتا ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ امرود کا گودا اور خشک دودھ میں ملا کر چہرے پر لگائیں،
رنگت نکھر جاتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پئیں، چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یاداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھاؤ، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ نہار منہ فالسی کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلے تو جان لو کہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانتوں میں درد نہیں ہوتا۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبولیت ہو جائے، سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ایک پیالی دہی کھانے سے یاداشت تیز ہوگی۔ چاولوں کے استعمال سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دماغ کی خشکی پیدا ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگاؤ، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کسی کو سانس کی بیماری ہو تو اس کے لیے بہترین ادرک ہے۔ ایک گلاس پانی میں ادرک بھگو کر رکھ دیں اور نہار منہ پی لیں، پھیپھڑوں کی صفائی ہو جائے گی۔ جو روزانہ کچھ کھجوریں کھا لے اس کو زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چہرے پر بڑھاپا آنے لگے تو نہار منہ 2 کھیرے کھا لو۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔